لوگ محض سر کی بنا تے انہاں دی مقبولیت ہو گئی، علم نو لوگاں پچھاں چھوڑتا بے محض اس واسطے کہ عالم کول سر ہوئی۔ تواڈا اچ دا ایک مشہور مقرر فوت ہو گیا ہے، وہ چنگے بڑے عالماں نو کہندا ہوندا سی کہ تسی پہلا بیان کر لو نہیں تے میرے بعد کسی نے سننا ہے پکا جہل، لیکن آخر تساں پہلو بیان کرو میرے بعد کسی نے سننا۔ تو عزیزم علم دی قدر نہیں رہی، جو حالات کا تسلط ہو گیا، نتیجہ یہ نکلے پہلے علماء دی زیارت کر کے لوگ جیوندے سے رستے مل مل کھلوندے سے، ہن چھتر مارن واسطے رستے مل مل کھلوندے نے۔ قسم خدا دی کر کے نا اسلام دی تاریخ وچ اے منحوس وقت کدی نہیں آیا ہونا کہ کسی عالم دین نو لوکاں نے کھلے مارے، لیکن ہن جگہ جگہ اگلے دن میں آ رہا سا کشمیر تقریر کر کے، میرے نال کشمیر دے ایک ٹھیکیدار صاحب بیٹھے سن گڈی پیچھے، میں یہ گل کی کہندے جناب تسی کہندے ہو ہن لوگ چھتر مارتے نے، اسی چھتر مار کے آئے کھڑے ہیں۔ انہیں پھر ایک دنیا پور کے بندے کا نام لیا، اس آخیا انہوں اسا کٹیا۔ جگہ جگہ دیکھی اللہ اکبر، علم نہ رہا، علم دی قدر نہ رہی، علم تے عمل نہ رہا، انی سمجھ نہیں رہی کہ یار انبیاء علیہ السلام نبیاں پاکاں نے بغیر لالچ تو دین کچھ لین دی بجائے مار کٹ بے عزتی ہر کچھ انہاں نال ہوندا رہیا ہے، لیکن انہوں نے سبحان اللہ اپنے رب دا سچا دین جا کے پہنچایا۔ تے انبیاء علیہ السلام دی وراثت دا دعویٰ کرنے والے جس لئے وہ اس طرح دے لالچی ہو جان، میں نے کسی راتی گل سنائی کہ ایک حافظ آباد کے بزرگ نے وہ خطاب سے گئے نے 35,000 مکیا سی انہوں نے، اگلے نے 34 دیتا، وہ گڈی پہن لگے گن کے کہندے نے، وہ اگلا چٹی داڑھی والا بزرگ سی انہوں کہندے او کتے ادھر آ، وہ اگے آیا 1000 پورا کر، وہ جڑا وچ بندہ بیٹھا سی بزرگاں دے نال وہ بول پیا، انہیں آخیا بزرگو یہ کی کہندے اے بڑا حرامی ہے، انہیں پرو 60,000 میرے نام دا کٹھا کیتا ہونا، مینوں ویکھ پھر بھی 1,000 وچوں چرا رہا ہے۔ میں آخیا بھی یہ مطلب یہ نکلیا یہ سارے ٹولے ہی بے ایماناں دے جمع ہوئے نے، اگوں لین والا 60,000 جمع پیا کردا ہے، وہ دیندا ہے پیا 34، لین والا ادھر تو 35 پیا مانگدا ہے۔ اقبال ایک گل کر گیا، اس آخیا ہر فرقہ سالوس میں پتہ نہیں اگوں رہتا ہے مہاجن یا خفیہ ہے مہاجن یا مخفی ہے مہاجن، اس طرح کا لفظ بول گیا۔ مطلب اقبال کہتا ہے کہ یارو مکاری دے مختلف لباس میں ہیں سارے تاجر تے وپاری، ہیں سارے تاجر وپاری، لیکن انہوں دے روپ وکھرے وکھرے نے، کوئی پیری دے شکل چ آ گیا، کوئی مولوی دے شکل چ آ گیا، کوئی کسی شکل چ آ گیا، مقصد انہوں دا دنیا ہی ہے، روپ وکھرے وکھرے نے، کوئی وکھرا وہ طریقہ کوئی اپنائی کھڑا ہے، کوئی ہر فرقہ سالوس
مکار سالوس کہتے ہیں مکار مکاری کے لباس میں چھپے ہوئے بیٹھے. یار دین کی قدر رہے جدو دینداراں نو کھلے پے. اور سنگیو تسی خود سمجھدار ہو ایمان نال اللہ سونے کو دعا کر کے پیار کرنا. میں تو 100-200 غریب بندہ دین لگے تو میں انہوں واپس کر دینا. کیوں واپس کر دینا؟ میں نے یار گزارا کرنا ہے, میرا گزارا چل رہا پیا, تو جو میرے 100-200 روپیہ دینا ہے مطلب ہے تیرے کو گھر دے خرچے پورے ہونے واسطے تیری آمدن کافی نہیں, تو میں ہوں تیرے بچیاں کا ٹکڑا آپ لے لوا. میں زیادتی نہیں کرتا, تو رکھ کوڑا بڑا. دوستو بندہ نبیاں دے پیچھے چل کے کوئی بھوکا نہیں مر جاتا. انتہائی کمینہ ذہن ہے اس بندے دا جڑا یہ سمجھے میں اللہ رسول دا بنا گا, رب رسول دے پیچھے چلا گا تو بھوکا مر جانا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دے امر نال اپنے بیوی اور اپنا وہ موتی ورگا بچہ جڑا اللہ نے انہاں نوں آخری عمر عطا فرمایا, اور وہ بھی اللہ دا رسول, اللہ انہاں نوں ارشاد فرماندا جاؤ یہ جا کے ایسی وادی ہے جی چھڈ آؤ جتھے موت اور ہلاک, جتھے ہر پاسوں موت ہی دسے, نہ پانی ہوئے نہ سبزہ ہوئے نہ کوئی شے. انسان جانوراں دے وسن دی تھاں بھی نہ ہوئے, ایسی تھاں تے اس معصوم بچے نو دودھ پیندے نو چھڈو اور بیوی نو چھڈو. اس واقعے نو مکمل تو میں اس موضوع بیان کراں گا جڑا اللہ پاک توفیق بخشی لاواں گا. وادی مکہ میں حضرت ابراہیم خلیل کی آمد. اس وقت بخاری مسلم تو تھوڑی جی گل جناب حوالہ کرنا. حکم ہویا اوتھے چھڈیا, ہن نہ اوتھے پانی نہ کوئی شے وسن والی کوئی گل ہی نہیں. امر ہے حکم ہے, آپ اپنے گھر والی تے بچے پاک نو اوتھے چھڈ دینے, اگے ٹر پیندے نے, چھڈ کے ٹر پیندے نے گھر دے پیچھے. ارشاد ہویا چھڈو بچوں نو, آپ چھڈ کے ٹر چلے. پیچھا بھی نہ ویکھیا, پیچھا نہ ویکھن, مت پیچھا ویکھدیاں انہاں دا خیال میرے دل تے غالب ہو, اور میں سوچن لگ پاں یہ خیال وسوسہ آوے کہ انہاں دا کی بنے گا. پیچھا ہی نہیں ویکھیا, اگے روک کیتا, پچھوں گھر والے انہاں آکھیا کدے آسرے تے چھڈ چلے ہو, کوئی سوچو تے صحیح. آپ جواب نہیں دیتا. ہن بی بی پاک جواب نہیں دیتا حضرت ابراہیم. اللہ اکبر. کیوں؟
کہ جدوں انہیں امر کر دیتا ہے کہ چھڈیا ہن او جانے میں وچ جواب دے کے اینوں راضی نہیں کر سکدا، اوہی راضی کرے۔ بی بی پاک اور یہ سمجھ گئیاں کہ آخری عمر وچ بچہ ملیا ہے، اتوں میں عزت اس صحرا دے اندر چھڈ کے اس وادی دے اندر جتھے کوئی شے نہیں لبدی ہے چلے نے، اور سمجھ گئیاں کیونکہ سابقہ تاریخ آخر بیوی سی رفیقہ حیات سی، اور جاندیاں سن پچھوں ایک زندگی نو، اور سمجھ گئیاں کہ اینا پابند اگر ایک کسے دے حکم دا ہو سکتا ہے وہ سوائے اللہ دے کوئی بھی نہیں۔ اینا میں انہوں پوچھنی ہوں منہ ہی نہیں میرے لگتا جواب ہی نہیں دیندے زبان نال۔ انہاں فرمایا اب امر ربک، کیا اپنے رب دے حکم نال چھڈی جاندے؟ انہاں فرمایا ہاں۔ اگوں بی بی جی پاک دے ایمان تے قربان جائیے، اگوں فرماندیاں رضینا، اللہ تے راضی ہے۔ بیوی ایسی دین دے اوتے مدد کرنے والی معاون کہ ادھروں امر ہو رہا ہے تے او مطمئن ہے، تے جے انہاں نو خبر ہوندی ہے کہ امر ہے تے بیوی مطمئن ہو گئی۔ اگوں سونے لجپال نے پھر لجپالیاں دی اخیر کیتی کہ اوتھے جڑا پانی ملیا ہے، جڑا اوتھے پانی ملیا جنوں زمزم کہندے نے، اس پانی وچ کنیاں خاصیتاں نے، پانی والیاں نے کنیاں خاصیتاں مالک رکھیاں کہ اس پانی نو اللہ تعالی نے خوراک بھی بنایا ہے، اس پانی نو غذا بھی بنایا ہے، اور پانی نو پانی بھی بنایا ہے۔ رہندی دنیا اس پانی نو پیوے بھوک نہیں لگدی، جے نیت کرو بیماری تو شفا دی شفا مل جاندی ہے، جے پیاس بجھاون دی کرو پیاس بجھ جاندی ہے۔ اینیاں خاصیتاں اس پانی وچ کیوں رکھیاں ہیں؟ دنیا نو دسن دی خاطر کہ میرے امر میرے حکم میری شرع دے مطابق جیڑا انہاں میرا آسرا کردا ہے سارا کردا ہے، میں اس نو اینج برکتاں نال نوازنا، اینا او دے نال وفا ورتنا خیال کرنا او دا کہ رہندی دنیا یاد کرے کہ انج دا خیال کوئی بھی نہیں رکھ سکدا۔ ٹھیک ہے دنیا پانی پلا سکتی ہے لیکن پانی دے وچ خاصیتاں تے نہیں رکھ سکتی نا، اونوں خوراک تے غذا تے نہیں بنا سکتی۔ قدرت والے اونوں خوراک بھی بنا دیتا، غذا بھی بنا دیتا۔ او سنگیو ہو بھی اساں دعویٰ کریے کہ اساں نبیاں دے وارث ہیں تے نبی ہلاکتاں دے منہ وچ اللہ دے امر نال اپنے بیوی بچے نو پا دے تے پرواہ نہ کرن، اتنا یقین ہوئے انہاں دا تے اساں اسی گل نال مر جائیے کہ جناب جنہ چیر اساں لڑ جھگڑ کے انہاں کول لیا نہ مکایا نہ تے ساڈا گھر دا کہندے نے تو سرکل نہیں چلدا۔ کسی نے کسی نو آکھیا، کسی مولوی نو کسی کہ یار تو 35,000 لینا کیوں لینا؟ وہ اس کو کہا کہ میں کوٹھی بنا رہا جس لیے بن جا کے فیس کٹا دیا گڑا ہونے نبیاں دے وارث بن کوٹھی رہیے اینی فیس لے رہے ہیں جس لیے بن جائے گی پھر کٹا دیا۔ اور صدقے جاواں اپنی قوم تو اساں آپ تو صدقے جائیے، اساں بھی یہو جہے لوکاں دے خوش ہونے مطمئن ہونے۔ کیوں؟ محض اس واسطے کہ سچی گل تے چلو نہیں نہ کھاتا، ہیری پھیری مار کے وہ بھی اساں اودے نال لا لیندے، ہیری پھیری وہ ساڈے نال لا لیندے۔ دا ہے بار صورت بے آواز اور بے سر گلے دے نال
بے سر تے بے آواز گلے دے ظاہر ہے جیڑی گل ہونی سی وہ سڑی گل ہونی سی تے میں سڑی گل کر چھڈی بازوق گل نہیں سڑی گل ہے لیکن سڑ سڑ کے کی کمالی میں اسی طرح جلسہ کر رہا تھا میں آخیا میں کہ یار مینوں تھوڑے مجمے چ نہ سدیا کرو ساڈے موضوع قیمتی ہوندے نے نالے پہلا ہور گل سی ہن ہور گل نہیں پہلا دین دسنا سی وہ دس بیٹھے ہن تے ہے صرف سنگیاں بیلیاں دا ذوق تے چسکا پورا کرنے انہاں نوں ذرا اکٹھے کر کے تے انہاں دے دل دی تسلی واسطے آ جائیدا ورنہ دین وہی سی جڑا سی بیان کر بیٹھے لہذا میں ہوں 500,000 بندے ذہن کھپاندا رہا بندہ ایک کھلوتا چودھری جا بندہ جٹ جا بندہ سی اس آخیا ایڈی انہیں گال کڈی فلان توپ کریے ایک تو نام اتو مولوی ساڈے کول 50,000 تو گھٹ نہیں آتے موڑا سا کی کریے دس کدے جاوے تو آندا نہیں تھوڑے مجمے او 50 تو گھٹ نہیں آتے اگوں نے پتہ نہیں کیوں جی گال کٹی اور سارا مجمع ہی آس پیا ہن اللہ دے بندے ہو لالچی بندے دی قدر نہیں قسمیہ نام قسمیہ بڑا جگ پھریا ہے لالچی کمینے نظر دا بندہ بادشاہ بھی ہوے گا نا تے بوتھے دے چھتر کھائے گا عجیب حسن اتفاق اس کو سمجھو یا سوء اتفاق سمجھو اپنے نظریے کے مطابق جو مرضی سمجھو یہ ایس عجیب دور عجیب دیکھا ہے نیٹ دے اوتے بڈیاں ایک پیر نو چھتر مار رہی ہیں ہوں نیٹ کھولو میں اگلے دن پتہ ہی کوئی نہیں کھولن دا چلان دا وہ منڈا بیٹھا سی میرے نال انہیں چلا دیتا انہیں آخیا گیا بڑیاں کٹی چھتر بابے اور دی رتی داڑھی رتے پٹے جناب بابے اور صبر نال اگوں پے تو دھڑال 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 پئی ہوگا کی گل ہے کہ یہ بڑیاں نوں چھیڑ دے پھر مولویاں نوں چھتر پیندے اوندیاں بھی فلماں نے تے حاکماں نوں چھتر پیندے اوندیاں بھی فلماں نے صدقے جاواں مبارک ہوے اسا حضور دے دین نوں کنڈ کر کے عزتاں بتھیریاں لے اللہ اللہ سمجھ آئی گئی وہ مسلمانوں جدید دور کی مسلمانوں کی جدید دور کی جدید تاریخ بھی رقم کرنے کے قابل ہے اس کو بھی لکھنا چاہیے رہتی دنیا تک یہ بھی عظیم تاریخ محفوظ ہونی چاہیے کہ تین ہی قوم کے رہبر ہوتے ہیں تین ہی قوم کے پیشوا ہوتے ہیں حکام پیران اور علماء تو تیناں نوں چھتر میں قسمیہ کہنا گولی وج جاوے چھتر نالوں ہو چکا ہے کیوں گولی نال مر جائے گا جویں نال مرے گا سارے آکھ کے شہید ہویا کئی آکھ شہید ہو گیا ہے دیکھئے کوئی گل نہیں شیراں نوں موت آندی ہوندی ہن جڑے چھتر پیندے نے بوتھے دے ہن کی آکھن یہ کوئی کہہ سکتا ہے شیراں نوں چھتر پیندے سچی دسیا جی چلو روئے زمین دے تسی دسو بھی کسے اج تک یہ آکھیا ہوے میاں شیراں نوں وی کھلے پیندے ہوندے نے لکھ لعنت یار قسم خدا دی کر کے آنا گل وہی ہے جڑی اقبال کر گیا کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے
جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، یہ ہے غلامی کا نتیجہ۔ کتے نو کھلے ہی پیندے ہوندے نے، کتا جنہ مرضی مکھن کھاوے اخیر چھتر پینا ہی پینا۔ ذہن وچ رکھنا، وہ شیر ہوندے نے جنہاں تو ڈر کے منہ نہیں کردا، شیر نو دوروں گولی مارنی پیندی ہے، نیڑے چھتر شیر نو کوئی نہیں مار سکدا۔ لیکن ہن وارث شاہ دور نے گدڑاں دے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں، ہن باقی گدڑاں دے دور نے، علماء نو کھلے پین، پیراں دے چھتر پین، ہاں جی حاکماں دے بوتھے بھنن، لیکن انہاں دی جرت اور دلیری اور بے باکی تو صدقے جائیے، میدان پھر بھی چھڈ دے نہیں، میدان چھڈن نہیں لگے۔ ہاں جی بہت مضبوط لوگ ہیں، انہاں بغیرتی دا میدان چھڈنا نہیں، لیکن سچی پوچھتے ہو میں چھڈ گیا، میں تے دوویں ہاتھ کھڑے کر دیتے نے، پتہ نہیں کنیاں جلسیاں میں صاف کہہ دیتا میں کہ بیلیو میں بغیرتا تو ہار گیا، بغیر میرے کول جت گئے نے، میں ایمان میں تے صاف کہہ دیتا بغیرت اتنے زیادہ ہو گئے نے، اتنے طاقتور ہو گئے نے، بغیرت جت گئے نے، میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں، جو بخاری شریف میں پڑھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کے فضائل الانصار باب ایام الجاہلیت کے اندر ہے روایت، حضرت سیدنا صدیق اکبر احمس قبیلے دی عورت کوئی بی بی سی ادھر تشریف لے گئے، وہ بول دی نہیں سی، آپ نے پوچھا بول دی، آپ کا دور خلافت سے پوچھا بول دی کیوں نہیں، انہوں نے کہا روزہ رکھا چپ دا، آپ نے فرمایا چپ بی بی بول، اسلام میں روزہ رکھنا چپ دا جائز نہیں، بری بات تو چپ کرو لیکن چپ دا روزہ نہیں۔ خیر بی بی کہنے لگی تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں مہاجرین چوں۔ کیڑے مہاجرین چوں؟ آپ نے فرمایا قریش۔ کیڑے قریشیاں چوں؟ بی بی کہنے لگی کیڑے قریشیاں چوں؟ آپ فرماندے انک لسؤول، بی بی بڑے سوال کر رہی ہے، اگوں بی بی کی کہندی، بی بی کہندی اے دسو پتر اے دس تو مہاجرین چوں ہے، یہ دس اے جڑا اسلام سچا سانو اللہ نصیب کیتا ہدایت دتی، یہ کتنا چیر قائم رہنا ہے مسلماناں وچ، اے اسلام کتنا چیر مسلماناں وچ قائم رہنا ہے؟ آپ نے فرمایا مستقامت لکم ائمتکم، جنہ چیر تواڈے امام راہبر پیشوا سیدھے رہے اسلام تے، انہاں چیر تواڈے وچ اسلام قائم رہنا۔ اس بی بی پوچھیا بھی یہ جنہاں نو تو کہہ رہا ہے امام، یہ کون ہوندے نے؟ کوئی انہاں دی وضاحت کر۔ انہاں فرمایا یہ دس ہر قبیلے دے وڈیرے ہیں، چودھری ہیں۔ انہیں آخیا ہیں، فرمایا یہ ہوئی امام ہوندے نے، ہر قبیلے دے چودھری جنہ چیر سدھے رہن گے اسلام تے رہن گے انہاں چیر اسلام قائم رہنا ہے۔ جس لے یہ اسلام تو ہٹ گئے جڑے تھلے والے ہون گے وہ بھی ہٹ گئے، پھر اسلام کسی سے نہیں رہن لگا۔ دوسرے لفظاں حاکم تگڑے انہاں نوں پیشوا تے امام آکھیا گیا ہے، کیوں؟ انہاں دی منیندی ہوندی، یہ دھکے نال بھی منا لیندے نے،
کچھ مرضی نال منگا لیندے نے، کچھ دھکے نال بنا لیندے نے، انہاں دی منیندی انہاں دی چلدی ہوندی۔ تے جس لے یہ بن جان اکابر مجرمیہا، یہ بن جان بڑے مجرم، تو اس لئے قوم دے وچ جرمی رہ جائے۔ میرا اگلے دن دا موضوع ہے، پرسوں شالامار باغ لاہور لگا سی، او دا عنوان ہے رائے عامہ یا سوکھا چا کرنا۔ عام ذہن عام بندے کو چنتا ہے، خاص ذہن خاص بندے کو چنتا ہے۔ عام ذہن کے ساتھ خاص نہیں چنا جاتا، خاص ذہن سے عام نہیں چنا جاتا، خاص سے خاص چنا جاتا ہے۔ او دے ایک جملہ بولیا سونے دے پانی نال لکھن والا، اور قسم خدا دی کر گیا نا، میرے منہ چو قرآن پڑھ کے وہ جملہ نکلیا۔ اج گڈی سفر کر رہا سا، ازالت الخفا حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب سامنے مطالعہ کر رہا سا، بیان ہی وہی گل نہیں۔ میں بچے نو سیال کوٹی صاحب نو اٹھائی، میں کہ ویکھ کی جملہ کی ہوئے مسلمانوں، جملہ کی افسوس ہے یار، قسم خدا دی بن کے گیا سا۔ مسلمانوں دے دینی دنیاوی پیشوا راہبر، جملہ میرا سنیا جو سمجھا جی، مسلمانوں دے دینی دنیاوی راہبر اور پیشوا یا اللہ چن گئے، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس تو علاوہ دوسری گل ہو ہی نہیں سکتی۔ یا اللہ چن گئے مسلمانوں دے راہبر نو، یا اللہ والے چن گئے۔ عوام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، عوام راہبر نہیں ہوتی، اے عوام راہبر نہیں ہوتی، عوام راہبری دی محتاج ہوتی، عوام راہبر نہیں ہوتی، خواص راہبر ہوتے، عوام نو راہبری دی محتاجی ہوتی۔ تے جے عوام نو آکھنا تساں راہبر چنو تے پھر عوام راہبر بن گئی، کیونکہ راہبر چنن دا جنوں رتبہ ملنا ہے او تے بڑا بڑا راہبر ہونا۔ پر نبیاں نو چندا کون ہے؟ نبیاں نو کون چندا ہے؟ اللہ۔ تے نبیاں دے وارثاں نو میرے ورگا فدو چنے گا؟ انہاں دی مت وجی، ساڈی مت نہیں وجی تے ہور کی؟ نبیاں نو کون چندا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا لوگوں آپ چھڑو؟ اللہ تعالیٰ نبیاں نو چندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دے خاص بندے جنہاں وچ او دا رنگ ہوندا ہے او پھر بعد وچ راہبراں نو چندے نے۔ تاریخ ایویں لگی ہوندی، اسی طرح چل رہی ہے ایمان نال۔ اے تے ہن دی لعنت ہے، عوام نو آکھنا چھڑو، اے او دے نتائج نے کہ پیراں نو بھی کھلے نے، مولویاں نو بھی کھلے نے، حاکماں نو بھی کھلے نے۔ اگاں پتہ نہیں ہونا کی، یہ تے ابتدا عشق ہے، یہ ابتدا عشق ہے، پتہ نہیں اگاں کی ہونا ہے۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سر کی بدعت سے دل کو نوازنے والے کئی بندے ایسے ہوں گے، کہیں گے بیچارہ پتہ نہیں کی لگا ہے، کڈی دور اسی آیا سا سنن واسطے، پتہ نہیں کی کہی جاندا سی، اونوں تے بولن دا چاچی کوئی نہیں سی، نہ کی اودے کول گل سر دی ہوندی سی، نہ اودے کی آواز سی، ایویں موٹر سائیکل دا تیل ساڑ ساڑ مر گئے، اگوں گئے تے بے سریاں جیاں گلاں چار کیتیاں سو کہ ادیاں پچدیاں سانوں سمجھ آئیاں، ندیاں پچدیاں نہیں آئیاں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہن گے، یہ ضرور کہن گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ راتی میں ایک شاگرد نو سمجھا رہا سا، ایک شاگرد نو میں راتی سمجھا رہا سا، میں کہا ہوں تیرا دل جڑا ہے نا نفس،
یہ دو گلاں وچوں ایک گل کر رہا ہونا، پتہ نہیں تو جاننا ہے ہن او کیڑی کردا پیا. میں سمجھا رہا تینوں، تیرا دل اگوں دو گلاں وچوں ایک گل کر رہا ہے. یا تے کہندا ہے تیرے بارے، تینوں کہندا ہے کہ تو ایسا مجرم ہے تینوں لمحہ پا کے کٹنا چاہیے. تے یا پھر یہ کہہ رہے ہونا ہے بھی استاد ایڈا مجرم ہے اینوں لمحہ پا کے کٹنا چاہیے. دو گلاں وچ ایک گل ضرور کر رہا ہونا. یا کہندا ہونا ہے کہ آپ نو کوٹ، یا کہندا ہونا استاد نو کوٹ. جے میں کہیا وہ کہندا نا استاد نو کوٹ تے سمجھ شیطان والا کام ہے. تے جے وہ کہندا ہے آپ نو کوٹ تے سمجھ لے او جڑا نبی سبق دے گئے نے ربنا ظلمنا انفسنا پروردگار اساں ظلم کیتا ہے. بندہ رب نو، ابلیس رب نو آکھیا الٹ کہہ گیا ہے. ابلیس کہن لگا رب نو الٹ کہہ گیا. کہنا کچھ سی کہہ کچھ بیٹھا ہے. کہنا سی سجدہ کر اے آدم، ابلیس نو کہے الٹ بیٹھا ہے. ایتھے رہ گیا ہے. میری سائنس یہ کہتی ہے، میری سائنس یہ کہتی ہے، میرا علم یہ کہتا ہے، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ تیرے کول غلطی ہو گئی ہے. میں آلہ مینوں اگ چوں بنایا، وہ مٹی چوں بنیا تے الٹ حکم چاہیدا سی. تو یہ کی کر بیٹھا جیڑا دین نو سمجھاون لگ پوے تے دین دے کیڑے کڈنے شروع کر دے تے آکھے دین کو اصلاح کی ضرورت ہے، دین کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں پر دین آ کر رہ گیا ہے. سمجھ لے ابلیس کی نسل ہے. تے جیڑا دین نو سن کے آکھے ہاں دین بالکل دین بارا حق، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اونوں کہندے نے نبیاں دا وارث. فرشتیاں یہ ہوئی کام کیتا سی، میری فرشتیاں یہ ہوئی کام کیتا سی. انہاں یہ نہیں سی آکھیا ربا تو رہ گیا، انہاں آکھیا سونیا سا حاضر ہے سجدہ کر دیتا. انہاں یہ آکھیا ربا تو رہ گیا. بہر صورت دوستو زیادہ میں دماغ نہیں سکھانا چاہتا. ایتھے برادری بھی آئی ہونی ہے کیونکہ کلاں دا ختم ہے نا. برادری بھی آئی ہونی ہے. برادری جیڑی ہے وہ اپنے رشتہ داراں دا منہ رکھن آئی ہے، وہ میرا خطاب سنن واسطے نہیں آئی. جیڑے دوسرے حضرات جے انہاں وچوں کوئی کسی رنگ ارادے نال آئے نے، زیادہ تر میں سمجھنا زیادہ تر سنن واسطے ہی آئے نے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ انہاں دی آمد رائے گاہ نہیں جان دے گا، ضائع نہیں فرمائے گا. مقصد صرف اتنا سی کہ دوستو اپنی طبع نو بدلو. اسی اپنی طبیعت بدلیے، اپنی طبیعت نو دین وچ ڈالیے. رواج دے پیچھے نہ چلو، رواجاں نال نہ ٹلو. رواجاں دے ٹلن نال قسم خدا دی کر گیا نا جی بیماری ہولی 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 بندے نو ڈیگدیاں 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 خیر منجی تے لمما پا کے تے قبر نو لے جاندی ہے. اسی طرح غیر محسوس بیماریاں نے جیڑیاں کہ لگدیاں 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 اس حد تک ذلیل خوار معاشرہ بنا دیتا ہے کہ پیر بھی کھلے کھان، مرید بھی کھلے کھان، ہاں جی مولوی بھی کھلے کھان، مقتدی بھی کھلے کھان، حاکم بھی کھلے کھان تے محکوم بھی چھتر کھان. اس حد تک لمما جو یعنی بیماری پھیل گئی ہے. یہ ساڈے اکو ہی ہے گل جنوں آکھدے نے نبی دا دین. اس دین تو غفلت اور کنڈ پھیرن کا نتیجہ ہے، اور کوئی نتیجہ. حضرت صدیق اکبر دی زبان حقیقت ترجمان نے گل کی تھی. فرمایا اس امت دے آن والے لوگ، اس امت دے آن والے لوگ انہاں دی خیر اسی ہی کام نال ہونی ہے. اس امت دے آن والے لوکاں دی خیر اسی کام نال ہونی ہے جیڑا کام نبی دے صحابہ نے کیتا ہے.
اس امت کی خیر دوسرے کام میں نہیں ہو سکتی. جنہیں ٹر 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 کر کے آج جناب زمانہ یہ ہو جائے ادھر جا رہا ہے فلان جا رہا ہے کر لو کر لو جو مرضی انہاں کیتا ہے انہاں نو صاف پہ دس رہی ہے کہ اس قوم کی عزت قدر کنی رہ گئی ہے. خالی کوٹھیاں کوئی شے نہیں ہوتی, کوٹھیاں نال عزت نہیں ہوتی, گڈیاں نال عزت نہیں ہوتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایمان نال دس کہ اگر ایک بندہ چگیے چ بیٹھا ہوئے لیکن اودی چگی نو لوگ کنڈ کر کے نہ گزرن. اساں ویکھیا اللہ والے کسے بھی جگہ تے ٹردیاں ٹردیاں بیٹھ گئے نہ تے بیٹھک بن گئی تے اگلے بیٹھک تے بھی جُتی نہیں رکھدے. منہ تے جُتی مارنی تے دور دی گل ہے نا, بیٹھک تے جُتی. میں اگلے دن کشمیر گیا, پنجڑی پہاڑی دے نال تقریر دے انہاں میں دسیا جی آ پہاڑی ہے جتھے میاں محمد بخش بیٹھ کے تے کتاب سیف الملوک لکھی. یہ پنجڑی پہاڑی ہے آپ دی بیٹھک اتنے محفوظ ہے, لوگ زیارت واسطے جاندے. انہاں دی بیٹھکاں دی زیارتاں ہوندیاں نے جنہاں نبی دے دین دی قدر پچھانی تے جنہاں نہیں پچھانی انہاں دے منہ دی قدر بھی چھتراں نال. بہت فرق ہے.